پاکستان کراچی گلستان جوہر آج ہمارے بہت پیارے بھائی آئے ہوئے ہیں. عامر بھائی KDA کے افسر ہیں اور یہ عامر بھائی جو ہے اپنے خاص دوست کے پاس آئے ہیں جو بچپن سے آج تک ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں ان کے دوست کی تعریف اور ان کی تعریف اور یہ آگے کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو ملاقات کرتے ہیں عامر بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمیں نظام بھائی نے بلایا تھا، ان کی محبت ہے تو ہم ان کے کہنے پہ صبح پہنچے. یہ یوگا وغیرہ یہاں ہوتی ہے تو کلاسز لیتے ہیں یہ. اور میں اپنے ایک دوست کو لے کے آیا ہوں، نوشاد صاحب کو، جو بہت ہی قابل احترام میرے دوست ہے. اور یہ جو ہے جو ایب نارمل بچے ہوتے ہیں ان کی یہ تھراپی کرتے ہیں، اسپیچ تھراپی کرتے ہیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آپ ان سے ملیں. یہ نوشاد بھائی ہیں. نوشاد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوشاد بھائی کہاں پر رہائش ہے؟ جی گلستان جوہر بلاک 15 ماشاءاللہ. دارالصحت ہاسپٹل کے پیچھے رہائش ہے میری. تو اب ریزیڈنشیل بیس پر ہی میں اسپیشل نیڈ بچوں کا کام کر رہا ہوتا ہوں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. ایک تو تھوڑا سا میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ ایب نارمل کوئی نہیں ہوتا. ہم کسی کو ایب نارمل نہیں کہتے، سبھی نارمل ہوتے ہیں کیونکہ سب تخلیق اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی کوئی تخلیق غلط نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں فرسٹ از اے چائلڈ ریگارڈ فرام کور آف ہارٹ، دل سے عزت کرو، دن لک فار دا نیڈ. یعنی یہ بچے ہیں پہلے، اس کے بعد وتھ اسپیشل نیڈ، خاص ضروریات کے ساتھ، جس میں ان کی گویائی بھی ہے، ان کے چلنے پھرنے کے عوامل بھی ہیں. ان کے سارے عوامل ہیں جو ہمیں بحیثیت انسان اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی ترغیبات ہے نا. بیٹھنے کی بھی آداب ہوتے ہیں جو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. تو ہمیں ان کو بیٹھنا سکھانا ہوتا ہے، چلنا پھرنا سکھانا ہوتا ہے، کھانے پینے کے آداب سکھانے ہوتے ہیں، گویائی سکھانی ہوتی ہے تاکہ کمیونیکیٹ کر سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس گھر میں انفرادی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. یہاں تک کہ ڈریسنگ، ٹوائلٹنگ، ایٹنگ، فیڈنگ، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو 2 to 5 از دا بیسٹ ٹائم ٹو رائز اے چائلڈ. ان کے حوالے سے ان کو ہم پلان بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں اور محنت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ بچے کسی حد تک آباد کاری کی طرف آ جائیں. یعنی وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، انفرادی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اپنا کام خود سے کرنے والے بن جائیں، اپنے کپڑے خود سے پہننے والے بن جائیں. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ماں باپ ان کو سکھانے میں کوشاں رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں. اچھا، تو سر آپ کی رہائش یہیں پر ہی ہے، تو یہ بچوں کو کہاں پہ پڑھاتے ہیں؟ بلاک 15 میں؟ جی اب تو جی ہاں، میں اپنے ریزیڈنس میں جو کانٹیکٹ بہت ہیں. میری ایک ظاہر ہے 34 سالہ زندگی ہے اس کیریئر میں نا. میں خود پہلا پرنسپل رہا ہوں، فرسٹ اسکول بائی پاکستان نیوی، دین پاکستان آرمی، دین پاکستان ایئر فورس. جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ اب سب جگہ کھل گئے تو وہاں ورک شاپ کراتا رہا اور میں سوئچ کرتا رہا. پھر ریاض ملٹری ہاسپٹل سعودی عرب میں بھی کیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے بڑے ادارے NGOs ہیں لاہور میں، پشاور میں. ان سب کے حوالے سے میرا جو کردار تو میں نے ادا کیا کہ میں خود سب کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. اپنے طور پہ جو میرا محدود علم ہے سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پیرنٹس کو کاؤنسلنگ دیتا ہوں، مشاورت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس انداز میں اگر چلیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ایک مثال دوں گا، ہم کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، السیشین ڈاگ، پٹ بول، ایرانی بلی. وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں 30,000 کا بجٹ ہے، بادام پستہ، دودھ پلاتا ہوں، گوشت کھلاتا ہوں. اور یہ دیکھو بال پھینکوں گا ٹامی کم سیٹ بیٹھ جائے گا، بال لے کر آئے گا. کتنا ذہین کتا ہے. ہر انسان کا بچہ گوشت کا لوتھڑا بھی ہو تو ماں باپ سینے سے لگاتے ہیں اور اسے اشرف المخلوقات ہی کہیں گے، ہم اسے جانور نہیں کہیں گے. لیکن ظاہر ہے ذہنی اور کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آٹزم ہے، ڈسلیکزک ہے، ڈیفنس ہے، بلائنڈنس ہے، ملٹیپل ہینڈیکیپ ہے، ڈسپریکزیا ہے، اپریکزیا ہے اور طرح طرح کے اور ایشوز ہیں. ڈاؤن سنڈروم، ہنٹر سنڈروم، ٹاؤن بروک سنڈروم، اوشر سنڈروم. یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ماں باپ جاتے ہیں ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کے پاس، نیورو فزیشین، نیورولوجسٹ، نیورو سائیکارٹسٹ، نیورو سرجن. اور پھر فائنلی ان کو آنا ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. ہم بچوں کو کوئی میڈیسن نہیں دیتے، دوا نہیں دیتے، لیکن ہم انہیں یہ سارے عوامل سکھانے میں لگ جاتے ہیں. ہماری جو تعلیم ہے جو ہم نے حاصل کیا وہ ان پہ اپلائی کرتے ہیں براہ راست، ورک بیسڈ آن ڈائریکٹ اپروچ. کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی وی آر ورکنگ فار دی ڈیولپمنٹ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. ایون اے مائنر ڈیولپمنٹ از اوور اچیومنٹ. ہم جانتے ہیں ہم انہیں ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو جائے نا کہ اپنی بنیادی ضروریات خود پوری کرنے کے قابل ہو جائیں، خود انحصاری کی طرف آ جائیں. تو بعض بچے ماشاءاللہ جاب بھی کرتے ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آٹزم ہے، جو 43.23%، 100 میں 44 بچوں کو یہ چیز آ رہی ہے اور پاکستان بہت زیادہ اس میں مبتلا ہے.
وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروریات ہے. سارے ٹیسٹ آلموسٹ نارمل آتے ہیں لیکن یہ بات نہیں کر پاتے, بول نہیں پاتے, پہچانتے نہیں, اور نام سے بلاؤ تو مڑتے نہیں. یہ سب چیزیں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے ذریعے ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ پھر اپنا نام بتانے لگ جاتے ہیں, نام پر مڑنے لگ جاتے ہیں, اور کمانڈ کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. اور ماں باپ ان کو اپنی نگرانی میں رکھتے ہوئے ان کو خود سے جو جو کام کرنے بولتے ہیں کرنے والے ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اسکول ہے, اسکول کی کوئی فیس ہے, کوئی ٹائم ٹیبل میں ہے, سبھی کے لیے کر رہا ہوں اور بھائی. اس کا کیا ایڈریس ہے؟ کہ میرا A396 بلاک 15 ریزیڈنس بیس پر ایک کمرہ سیٹ کیا ہوا ہے, چھوٹا سا 8-10 بچے ایک ساتھ لے کر میں شروع ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور یہ پاکستان بھر سے اور دیگر ممالک سے میرے پاس آتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا ورچوئل سیٹ اپ بھی ہے, ورچولی بھی میں ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں آن لائن ورلڈ وائڈ, کیونکہ پوری دنیا میں ایشوز ہیں, سب کا ایسیس نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ سکے, تھراپیز لے سکے, اور یہ بہت ایکسپینسو ہے اس وقت, بہت زیادہ ان کے چارجز ہوتے ہیں. مگر میرا یہ کہ جو بھی آتا ہے میں اسے واپس نہیں کرتا, میں سب کے لیے کام کرتا ہوں, چاہے وہ افورڈ نہ کر سکے. لیکن میرا بہت ایوریج فیس ہے, وہ بھی اگر وہ دے سکیں تو لے لیا, کیونکہ میرا کام بھی یہی ہے. میں کوئی اور کام یا کاروبار بزنس تو نہیں کرتا, پہلے جاب کرتا تھا, اب جاب تو نہیں کر رہا, لیکن اب جب تک زندگی ہے, میری صلاحیت ہے, میں اس کو استعمال میں لا رہا ہوں. اس میں چارجز کا کوئی ایشو نہیں ہے, کہ کسی بھی ادارے سے میرا 3 گنا کم ہوتا ہے, اور میری سروس کی جو ٹائمنگ ہے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے. میری الحمدللہ کوئی شکایت نہیں, کوئی کمپلین نہیں ہے کہیں سے بھی. ایشوز آتے ہیں, فرسٹریشن, ڈس اپوائنٹمنٹ, اس کے علاوہ انزائٹی, ساری چیزیں ماں باپ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی رقم ڈاکٹرز لے لیتے ہیں, ادارے لے لیتے ہیں, ہاسپٹلز لے لیتے ہیں, یہ ٹیسٹ کرا لو. آپ کو پتہ ہے نا آج کل یہ فارما ڈاکٹر مافیا بھی معذرت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے, غیر ضروری ٹیسٹ بھی کرا رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ آٹسٹک ہے اور اگر سنتا نہیں, مڑتا نہیں, کیونکہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, وہ توجہ نہیں دے رہا, اس کی ہیئرنگ آلموسٹ نارمل ہوتی ہے, لیکن سبھی کو ایک بار وہ ٹیسٹ سے گزروا دیتے ہیں کہ مشینیں چلتی رہیں. اسکریننگ کرنا چاہیے, ماں باپ پر بوجھ کم ڈالنا چاہیے. جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کو ہیئرنگ لاس نہیں ہے تو پھر دیگر ایریاز کو فوکس کریں اور اس کی ڈیولپمنٹ پر اپنا کردار ادا کریں. انتہائی ضروری ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہر ٹیسٹ کے ساتھ بچے کو نہ گزارا جائے تو زیادہ بہتر ہے. سر ایک دفعہ ایڈریس, مکمل ایڈریس بتائیں کہ میرا کون سی جگہ؟ A396 بلاک 15 گلستان جوہر, اور میرا نمبر ہے 0332337572. اس نمبر یہ میرا جو نام ہے نا, سر نوشاد اسپیچ تھراپی سینٹر, گوگل میں لکھیں گے تو ایز اٹ از یہ لوکیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو میں نے کانٹیکٹ ریپیٹ کرتا ہوں 0332337572, اس میں ظاہر ذرا وقت لے لیں تو اچھا رہے گا, کیونکہ نئے جو وزیٹر ہیں نا ان کو میں الگ سے ٹائم دیتا ہوں, اور کیونکہ باقی جو میرا ٹائم ہے 3 بجے سے رات 9:30 بجے تک جو میں تھراپی کر رہا ہوتا ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.